السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک بہت اہم موضوع ہے جس کے اوپر بات کریں گے، اور وہ معاملہ ہے جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ میں تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں 16 سپتمبر کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اپنی مدت پوری کر کے ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے لیے جو آئندہ کا عدالتی ہفتہ ہے، جو سوار سے شروع ہونے جا رہا ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ کچھ ایسے کیسز پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جن کے اوپر فیصلے کرنے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ بہت اہم نوعیت کی کیسز پرانے بھی ہیں جن کے اوپر ابھی انہوں نے فیصلے لکھنے ہیں۔ جیسے کیا سرائیاں یہ بھی کی جا رہی ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے پاس کافی فائلیں ہیں جس کے اوپر ابھی انہوں نے فیصلے کرنے ہیں۔ کچھ ایسے فیصلے کرنے کا مطالبہ بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے کیا گیا کہ وہ اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ فیصلے کر کے جائیں، اور وہ جو اہم مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، یعنی فوجی عدالتوں کے خلاف جو کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے۔ یہ کیس در حقیقت آرٹیکل 184(3) کے تحت کچھ درخواستیں سپریم کورٹ میں براہ راست آئی تھی، اس وقت جب 9 مئی کے واقعات کی روشنی میں کچھ لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں، اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان لوگوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلایا جائے گا۔ ان ملٹری کورٹس میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف یہ آئینی درخواستیں ایڈوکیٹ اعتزاز احسن، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سمیت سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کی جانب سے بھی دائر کی گئی ہیں۔ کچھ اور درخواست گزاران بھی ہیں، اور بنیادی موقف ان کا اس میں یہ ہے کہ عام شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ اس پورے پروسیس کو غیر آئینی قرار دے۔ اس معاملے کے اوپر گو کہ یہ یقین دہانی اس وقت کی وفاقی حکومت کے ذریعے سپریم کورٹ میں کروائی گئی تھی کہ عدالت کے علم میں لائے بغیر کسی بھی سویلین کو فوجی عدالت میں ٹرائل ان کا شروع نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جو حال ہی میں جو وکلا لیڈران ہیں، وہ کچھ تقاریر میں یہ مطالبہ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے کم از کم ملٹری کورٹس کا جو فیصلہ ہے اس کو کر کے جائیں۔ جی ہاں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر انتظام آل پاکستان وکلا نمائندہ اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں ایڈوکیٹ اعتزاز احسن صاحب نے یہ مطالبہ کیا۔ اس سے پہلے بھی یہ مطالبہ اعتزاز احسن صاحب کر چکے ہیں۔ جو یہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے کیس تھا، اس حوالے سے میڈیا کے اوپر بڑی ڈسکشن رہی۔ جس طرح ایڈوکیٹ اعتزاز احسن صاحب پہلے چیمبر میں ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد پٹیشنز کے بارے میں بھی پھر پٹیشن پھر سماعت کے لیے مقرر ہوئی۔ دوسرا اہم کیس جو بہت اہم ہوگا وہ ہے جناب نیب قانون میں ترامیم کے خلاف کیس، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ بہت اہم کیس ہے، اور بالخصوص ایسے وقت میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ سپریم کورٹ نے 53 سے زائد اس کیس کے اوپر سماعتیں کیں، اور پھر اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے آخری سماعت کے اوپر یہ ضرور کہا تھا کہ ہم شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر جاری کریں گے اس کا۔ اس کیس کا فیصلہ بھی بہت اہم ہوگا، اور ممکنہ طور کے اوپر آئندہ ہفتے اس کا کوئی شارٹ آرڈر جاری کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اہم کیس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا ہے۔ وہ کیس کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ڈیسائیڈ کر کے جاتے ہیں یا ایسے ہی پینڈنگ رہے گا؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اس کے اوپر بھی کافی زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے۔ وکلا برادری کی جانب سے، جوڈیشری کے اندر سے بھی یہ بات ہوئی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے۔ تو اگر وہ اس معاملے کو ڈیسائیڈ کر کے نہیں جاتے تو پھر یہ معاملہ شفٹ ہوگا نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرا اہم کیس جس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جناب وہ ہے پنجاب انتخابات ریویو کیس۔ جی ہاں، پنجاب انتخابات نظر ثانی کیس۔ یہ وہی کیس ہے جس کے اوپر آج بھی آڈیو لیکس کے حوالے سے جو بینچ کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا، اس میں بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی، اور اس حوالے سے بات کی گئی کہ عدلیہ کو دھمکایا جاتا رہا۔ یہ کیس بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ گو کہ
الیکشن کمیشن کا جو ریویو ہے وہ سپریم کورٹ نے ڈسمس کر دیا گیا ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے ڈسمس کیا گیا، لیکن اس کی ڈیٹیل ریزننگ یعنی تفصیلی فیصلہ کہ کیوں الیکشن کمیشن کا ریویو مسترد کیا گیا، خارج کیا گیا، اس کا ابھی تفصیلی فیصلہ یا تفصیلی وجوہات آنا باقی ہیں۔ کافی امپورٹنٹ کیس ہے، اور اس کیس کی روشنی میں جو عام انتخابات کا معاملہ ہے وہ بھی جو ہے اس کو اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے حال ہی میں ایک اور پٹیشن بھی، ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں فائل کی، تو کیا چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب اس پٹیشن کو سماعت کے لیے مقرر کر سکتے ہیں؟ اور اگر مقرر کرتے ہیں تو وہ سماعت کر کے اس کا فیصلہ دے سکتے ہیں، کیونکہ وقت جیسا میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ بہت کم ہے، صرف ایک عدالتی ہفتہ رہ گیا ہے، آئندہ ہفتہ، جس میں چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے۔ پھر دیگر بھی کچھ کیسز ہیں، جیسے ارشد شریف کے قتل کا معاملہ تھا، لیکن وہ کیس بہرحال کنکلوڈ نہیں ہو سکا، اور اس میں بھی جی آئی ٹی کے حوالے سے کچھ رپورٹس بھی پیش کی جاتی رہیں۔ کافی اہم کیس ہے، صحافتی برادری کو اس معاملے کے اوپر کافی زیادہ تشویش لاحق تھی کہ ایک صحافی کو اس طرح سے قتل کر دیا گیا، بے دردی سے شہید کیا گیا، اور اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آ رہی۔ تو یہ بنیادی کچھ اہم کیسز ہیں جن کے اوپر ابھی فیصلے ہونا باقی ہیں، اور جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے اس کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت اہم کیس ہے، اور جو آئندہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کیا بندیال صاحب یہ معاملہ ان کے اوپر ڈال کے جائیں گے یا خود ہی اس معاملے کو ڈیسائیڈ کریں گے؟ اور جیسے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے کیس ہے وہ بھی بہت اہم ہے، کافی حد تک اس کے اوپر آرگیومنٹس ہو چکے ہیں۔ تو اگر چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب اس کیس کو خود ڈیسائیڈ کر کے نہیں جاتے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، تو پھر ممکنہ طور کے اوپر یہ معاملہ نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہی سننا پڑے گا، اور وہ پھر سن کے فیصلہ کریں گے۔ اور یہاں پہ ایک وضاحت یہ ضروری ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 2015 میں جب فوجی عدالتیں قائم کی گئی، اس وقت 21ویں ترمیم کے ذریعے ملٹری کورٹس قائم ہوئی، اس معاملے کے اوپر اپنا ایک ویو دے چکے ہیں، اپنی ایک رائے کا اظہار کر چکے ہیں اختلافی نوٹ کی صورت میں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ سویلین کا عام عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے، فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اور اس وقت جب یہ ملٹری کورٹ کی پہلی ہیئرنگ ہوئی تھی جس میں 9 رکنی ایک لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا، اس وقت بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ڈیسائیڈ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جو کیسز ہیں اس کے اوپر سماعت نہیں کر سکتے۔ کافی اہم اس وقت یہ آئندہ کا جو عدالتی ہفتہ ہے اس کو سمجھا جا رہا ہے۔ 11 سپتمبر کو فل کورٹ ایک میٹنگ بھی، فل کورٹ ریفرنس بھی ہونا ہے جو نئے عدالتی سال کے حوالے سے ہر سال منایا جاتا ہے، اور بالخصوص جو زیر سماعت کیسز ہیں اس حوالے سے بھی جوڈیشری اس پورے عرصے میں کافی ہدف تنقید رہی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔